یہ لڑکیاں سب سے بے نیاز اپنی اداؤں سے سب کو گھائل کرتی ہوئی مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھیں کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑ گئی تو کیا شاہ صاحب آنکھیں بند کر کے چہرے پر رومال ڈال کر وہاں سے چلے گئے؟ نہیں جناب۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہ طائفیں ہیں اور کسی ناچ گانے کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اچھا یہ تو معلوم ہوا، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جناب یہ دین اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا مان لیا کہ بد عمل اور بد کردار ہیں، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہوئیں تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہی، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا ان پر نصیحت کا کیا خاک اثر ہوگا، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ تو کیا شاہ صاحب بدنامی کے ڈر سے اپنے ارادے سے پھر گئے؟ نہیں جناب۔ شاہ صاحب نے فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا، خواہ کوئی کچھ سمجھے۔ ساتھیوں نے عرض کیا حضرت آپ کا ان کے ساتھ جانا قارین مصلحت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں، میں انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا۔ اس عزم صمیم کے بعد آپ تبلیغ کے حق و اصلاح کا عزم صادق لے کر گھر میں تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تنے تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی گداگر فقیر ہے، سو انہوں نے چند روپے لا کر تھما دیے، لیکن اس نے اندر جانے کا اصرار کیا اور پھر اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف شمع اور قندیلیں روشن ہیں، طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر تھرک رہی ہیں۔ ان کی پازیبوں اور گھنگروؤں کی جنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ جو ہی نائکا کی نگاہ اس فقیر پر پڑی، اس پر ہیبت طاری ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ حضرت شاہ اسماعیل کھڑے ہیں، وہ جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کے بھتیجے ہیں۔ نائکا تیزی سے اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ سامنے جا کھڑی ہوئی، بڑے ادب سے عرض کیا حضرت آپ ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ آپ نے آنکھیں بند کیے بغیر نام محرم سے کہا بڑی بی بی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طائفوں کو پازیبیں اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کر کے واز سننے کا حکم دیا۔ وہ ہمتاً گوش ہو کر بیٹھ گئیں۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے حمائل شریف نکال کر سورت 3 تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد افریں اور پرسوز تھی کہ طوائفیں بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ کا دل نشین رواں ترجمہ کر کے بیان شروع کر دیا۔ ان کا یہ خطاب زبانوں کا کانوں سے خطاب نہ تھا بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طائفوں نے شاہ صاحب کے دل نشین انداز میں سورت کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسو کی جڑیاں دیکھیں تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گناہ گار اور سیاہ کار بندوں کی توبہ سے بے حد خوشی ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بند گئیں۔ کسی ذریعے سے شہر والوں کو اس واز کی خبر ہو گئی، وہ دوڑے دوڑے آئے، مکانوں کی چھتوں اور دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر واز سننے لگے۔
तहद निगाह लोगों के सर ही सर नजर आने लगे। शाह साहब ने इन्हें उठकर वज़ू करने और 2 रकत नवाफिल अदा करने की हदायत की। रावी लिखता है कि जब वो वज़ू करके किबला रुख खड़ी हुई और नमाज के दौरान सजदों में गिरी तो शाह साहब ने एक तरफ खड़े होकर अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए और अर्ज़ किया, ए मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ए मुसर्रिफ़ल अहवाल, मैं तेरे हुक्म की तामील में इतना कुछ ही कर सकता था। ये सजदों में पड़ी हैं, इनके दिलों को पाक कर दे, गुनाहों को माफ़ कर दे और इन्हें आबरूमंद बना दे। तू तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, वरना तुझ पर किसी का जोर नहीं। मेरी फरियाद तो ये है कि इन्हें हदायत अता फरमा, इन्हें नेक बंदियों में शामिल फरमा। इधर शाह साहब की दुआ ख़त्म हुई और उधर उनकी नमाज। वो इस हाल में उठी कि दिल पाक हो चुके थे। अब शाह साहब ने इफ़्फ़त माब ज़िंदगी की बरक़ात और निकाह की फ़जीलत बयान करनी शुरू कर दी और इस मौजू को इस खुश असलूबी से बयान किया कि तमाम तवाइफ़ें गुनाह की ज़िंदगी पर कफ़े अफसोस करने लगीं और निकाह पर राज़ी हो गईं। चंद दिन में से जवान औरतों ने निकाह कर लिए और अधेड़ उम्र औरतों ने घरों में बैठकर मेहनत मजदूरी से गुजारा करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत मोती नामी खातून को जब इसके साबका जानने वालियों ने शरीफाना हालत और सादा लिबास में मुजाहिदीन के घोड़ों के लिए हाथ वाली चक्की पर दाल पीसते देखा तो पूछा, वो ज़िंदगी बेहतर थी जिसमें तू रेशम के मलबूसात में शानदार लगती और तुझ पर सीमों ज़र नशावर होते थे, या ये ज़िंदगी बेहतर है जिसमें तेरे हाथों पर छाले पड़े हुए हैं। कहने लगी, अल्लाह की कसम, मुझे गुनाह की ज़िंदगी में कभी इतना लुत्फ़ न आया था जितना मुजाहिदीन के लिए चक्की पर दाल दलते वक्त हाथों में उभरने वाले छालों में कांटे चबोकर पानी निकालने से आता है। इंसान इंसानियत से है।